رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اینگل صحیح اینگل صحیح یہ چیک کریں لائف چل رہا ہے چیک کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار قدم تست منی عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا لا مدد آمین. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص میرے ساتھ تشریف فرما فاضل جلیل عالم نبیل مجاہد اہل سنت مقرر شعلہ بیان محافظ ناموں سے رسالت پاسبان ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد قاسم فخری صاحب زیدہ مجدہ ممبر صوبائی اسمبلی صوبہ سندھ اور پارلیمانی لیڈر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان صوبہ سندھ، میرے ساتھ تشریف فرما مشفق و مہربان مخلص و قدردان مجاہد تحفظ ناموس رسالت محترم حضرت مولانا مفتی محمد ناصر خان ترابی صاحب زیدہ مجدہ اسٹیج پر جلوہ گر عزیزی محترمی، ابھی حال ہی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے اس علاقے سے قومی اسمبلی کی نشست کے حقدار محترم مقام جناب مفتی نذیر احمد کمالوی صاحب دعوت برکاتہم، اور ان کے ساتھ تشریف فرما حضرت مولانا صادق صاحب قبلہ نواز دعوت برکاتہم العالیہ، مولانا احسن نوری صاحب اور دیگر علماء کرام جن کا میں نام نہیں لے سکا، وہ بھی میرے سروں کے تاج ہیں ہم سب کے. کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل میں اتنے علماء کرام جلوہ گر ہیں. اگر اس اجماع کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور دینی شخصیات کی تعظیم و توقیر
اور اپنی خوشیوں میں دین کو مقدم رکھنے کے لیے ہے، اور یقیناً انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ یہ محفل ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو، بزرگوں کو ان کے گھر کے، جنہوں نے بچے کی تقریب کے حوالے سے ایک نئی اور منفرد جو روایات ہمارے بزرگوں نے ڈالی ہیں اس کا اہتمام کیا، اور جہاں ایسی تقاریب میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ حدود اللہ کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، شرعی حدود کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، وہاں اس ماحول میں یہ اہتمام کرنا یہ اللہ کی توفیق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق عطا کی ہے، اس نے فضل کیا ہے، اس نے کرم کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان کی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے کہ جب وہ کسی نئی چیز نعمت کے ملنے پر جب وہ اظہار کرتا ہے تو عموماً خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو وہ غم کا اظہار کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی کے رویے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی۔ مثلاً کسی گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہو اور پھر وہاں سالوں کے بعد اولاد ہو جائے تو خوشی کے مارے آدمی جو ہے مٹھائی تقسیم کر رہا ہوتا ہے اور لنگر تقسیم حسب توفیق، حسب استطاعت، حسب صلاحیت وہ اپنی اس خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں فطرت انسانی، طبیعت انسانی، مزاج انسانی کے عین موافق ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ ہاں البتہ اس موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں سب کا عالم تقریباً ملتا جلتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اقوام کے غم اور خوشی کے مواقع میں بہت واضح فرق ہے، جس کو آج کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مصطفیٰ نے بھلا دیا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ یہ مشاہدے کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کسی گراؤنڈ میں 3 شادیاں ہو رہی ہوں، 2 شادیوں کے ٹینٹ لگے ہوئے ہوں، اس میں سے ایک شادی مسلمان گھرانے کی ہو، ایک شادی کسی کرسچن گھرانے کی ہو رہی ہو، ایک شادی کسی ہندو گھرانے کی ہو رہی ہو، اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ٹینٹ کون سا ہے جہاں میں نے اپنے عزیز کیا جانا ہو، تو آپ بتائیے کہ اس حدود میں جب داخل ہوں گے جہاں وہ 3 ٹینٹ لگے ہوں گے فاصلے سے، کیا آپ دور سے دیکھ کر یہ پہچان سکتے ہیں آج کل کی شادیوں میں کہ کون سا مسلمان کی شادی کا ٹینٹ ہے، کون سا ہندو کی شادی کا ٹینٹ ہے اور کون سا کرسچن کی شادی کا ٹینٹ ہے؟ مشکل ہے نا؟ کیونکہ مجھے کہنے دیجئے، بات کڑوی ہے، سچی ہے مگر کڑوی ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ ہر ٹینٹ میں سے ہندوستانی گانے کی آواز آ رہی ہوگی، ہر ٹینٹ کے دروازے پہ خواتین جو ہے وہ بے پردہ کھڑی ہوئی نظر آئیں گی تقریباً، اور ہر جگہ ایک جیسا ماحول، لگے گا ہی نہیں کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ شادی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی ہماری اکثر رسومات جو ہے وہ ایک جیسی ہو گئی، لیکن دوستوں یاد رکھنا اللہ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اسلام کی وہ عظیم برکت عطا فرمائی ہے کہ جس کے آداب اور جس کے حدود کو اگر ہم برقرار رکھیں تو بالکل واضح لکیر کھنچ جائے گی، فرق قائم ہو جائے گا۔ ایک طرف پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے اور دوسری طرف پتہ چلے گا یہ غیر مسلم ہے۔ یہ فرق صرف عبادت کا فرق نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا مسلمان اور غیر مسلم میں جو فرق ہے وہ ہے نماز۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلم اور غیر مسلم کا جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ یعنی یہ ایک بات مثال کے طور پر کہی گئی ہے، ضروری نہیں کہ صرف یہی فرق ہے۔ بھائی کلمے کا فرق ہے، سب سے پہلے تو کلمے کا فرق ہے، پھر صورت کا بھی فرق ہے، پھر ثقافت کا بھی فرق ہے،
پھر روایت کا بھی فرق ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک عظیم شے بتا دی گئی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمان اور غیر مسلم کا سب سے بڑا فرق یہ ہے، مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہے، غیر مسلم شرک کرنے والا ہے۔ اب اس کے سارے معاملات شرک کے عقیدے کے تحت ہوتے ہیں، اور مسلمان کے سارے معاملات عقیدہ توحید کی روشنی میں ہوتے ہیں، عقیدہ توحید کی برکت سے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے اس مختصر سی نشست کے اندر محض یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ نے خوشی منانے کے بھی طریقے اپنے محبوب کی سیرت مبارکہ کے صدقے سکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، اور ہمیں غم منانے کے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، سکھا دیے ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ اگر ہم ان طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر اس طرز کو اختیار کریں گے، اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہمارا ہر عمل باعث برکت بھی ہو جائے گا، ہمارا ہر عمل باعث ثواب بھی ہو جائے گا۔ آپ کے لیے شاید یہ بات جملہ ہو سکتا ہے کہ نیا ہو، لیکن بات حقیقت ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان کے لیے آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ لگنے تک ہر عمل جو ہے وہ عبادت لکھا جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ لگنے تک ہر عمل عبادت لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر، پیاس آپ کو لگتی ہے، آپ کے ساتھ رہنے والے کسی کافر گھرانے کا شخص ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، پیاس اسے بھی لگے گی، لیکن پانی وہ بھی پیے گا، پانی آپ بھی پیئیں گے، اس کی بھی پیٹ کی حاجت بجھے گی، آپ کی بھی پیٹ کی حاجت بجھے گی، لیکن دونوں کو دنیا کی حاجت تو ان کی بجھے گی، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا فرق بھی ہوگا۔ وہ فرق یہ ہوگا، اسے جو کچھ ملے گا وہ دنیا کے لیے ملے گا، مگر مومن کے لیے دنیا کے لیے بھی فائدہ ملے گا اور اسے آخرت کا ثواب بھی ملے گا۔ حالانکہ چھوٹی سی مثال ہے، پانی پینا، کھانا کھانا، اسی طرح صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ لگنے تک دن بھر کے جتنے معمولات ہیں، حتیٰ کہ کاروبار، حتیٰ کہ محنت مزدوری، حتیٰ کہ رزق حلال کا کمانا۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ایک شخص بڑی تیزی سے دور سے سلام کرتا ہوا گزر گیا ادب سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر یہ اس لیے گزرا ہے، اگر یہ اس لیے تیز تیز جا رہا ہے کہ یہ رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے، تو سمجھو اس کا ہر قدم عبادت لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے نوٹ کے پیچھے لکھا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ آپ اپنا نوٹ 100 کا نوٹ نکالیں، دیکھیں اس کے پیچھے لکھا ہوگا حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر! معنی یہ ہے کہ اگر چاہے عمل بظاہر دنیا نظر آئے، چاہے عمل دنیا کے لیے کیا جائے، نیت اگر صحیح ہوگی، طریقہ درست ہوگا، تو غیر مسلم کو صرف دنیا کا فائدہ ملے گا، مگر مومن کو اس کی نیت اور اس کے طریقہ کار کی درستگی کی برکت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے پانی پیا، کافر نے بھی پانی پیا، اس نے کھڑے ہو کر ایک سانس میں پانی پی لیا، لیکن جب آپ کی باری آئی، آپ نے کہا نہیں جناب، میرے نبی نے مجھے طریقہ دوسرا سکھایا، پیاس مجھے بے انتہا لگی ہے، لیکن آپ نے دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑا، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بیٹھ گئے، آپ نے تسلی سے 3 سانسوں میں پڑھ کر 3 سانسوں میں پانی پیا، آپ نے دیکھ کر پانی پیا، اور پینے کے بعد آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اے مولا تیرا کرم کہ پانی پلٹ کر نہیں آیا، تو نے پانی کو پیٹ میں داخل کر دیا، یہ تیری نوازش، تیرا کرم، تیری تعریف، تو تعریف کے لائق ہے کہ تو رب العالمین ہے۔ آپ نے دعا کر لی۔ اب بتاؤ، پیاس تو کافر کی بھی بجھی، پیاس آپ کی بھی بجھی، مگر آپ کو دوہرا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا، دوہری برکت عطا فرما دی کہ دنیا کی بھی حاجت پوری کر دی، اور اللہ نے آپ کے نام اعمال میں سنت کی پیروی کرنے کی برکت سے اجر و ثواب بھی لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بزرگوں نے فرمایا کوئی عمل مومن کا عبادت سے خالی نہیں ہے، تو اسی طرح نکاح بھی جو ہے یہ عبادت سے خالی نہیں ہے یہ شادی، ہے یہ دنیا کی ایک ضرورت جو دنیا میں معاملہ چلتے ہیں، لیکن رب کریم نے اس کو بھی اگر
محبوب علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ادا کیا جائے تو محبوب کے صدقے اللہ نے اس میں بھی بے انتہا اجر و ثواب رکھا ہے۔ بلکہ میں آپ کو حیران کر دوں یہ جملے بتا کر کہ حدیث مبارکہ کے خلاصہ اور مفہوم اگر لیا جائے تو معنی یہ نکلتے ہیں انسان کی تکمیل ہی نکاح سے ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل بھی نکاح سے ہوتی ہے، انسان کی تکمیل بھی اور ایمان کی تکمیل بھی۔ گویا ایمان ادھورا ہے اس شخص کا جس نے حضور کی اس سنت کو نہیں اپنایا۔ اور میرے آقا نے تو بڑی پیاری بات فرما دی، فرمایا جس نے کوئی عذر نہ ہوتے ہوئے بھی میری سنت کو نہیں اختیار کیا وہ سمجھ لے کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، مجھے محبوب ہے، میری عادت ہے، میری چاہت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، دوسری حدیث کے جملے کے ساتھ فمن رغب عن سنتی، بس جو میری اس طریقے سے، میرے اس عادت سے، میری اس سنت سے رغبت نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس سے محبت نہ کرے، فلیس منی، وہ میرے طریقے میں سے نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا عذر شرعی، جو نکاح سے غافل ہیں یاد رکھیں وہ حضور علیہ السلام کی اس عظیم سنت سے بے بہرا ہیں، وہ اس عظیم سنت کی برکتوں سے اپنے آپ کو بلا وجہ کے لیے دور کیے ہوئے ہیں۔ آؤ دوستو، نکاح کے اس عظیم اور اس مبارک موقع کے اوپر ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیت کریں، ارادہ کریں، اور یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا نیت ہی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کی نیت محض کھانے پینے کی ہو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو یا اللہ ایک تو مجھے رزق حلال عطا فرما، پھر میں تیرے نام سے شروع کر کے کھانا کھاؤں گا، اور پھر یہ کھانا اس لیے کھاتا ہوں مولا کہ اس سے میری حاجت بھی پوری ہو، اور مجھے تو وہ توانائی عطا کر کہ جس سے یہ توانائی تیرے دین کی خدمت کے لیے خرچ ہو سکے۔ مجھے وہ توانائی عطا فرما جو تیری عبادت کے اندر میں خرچ کر سکوں، میں تیرے لیے عبادت گزار بندہ بن سکوں جو مجھے عبادت میں توانا کر دے۔ اس نیت سے اگر کھانا کھائیں گے میرے دوستوں، کھانے کا کھانا اور اجر و ثواب بھی ساتھ میں، یعنی مومن کا کوئی عمل اس کو بے فائدہ نہیں کرتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نیتیں ایسی ہو جائیں۔ میں شادی کی اس محفل میں آیا تو مجھے شادی کا ایک وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایسی ہی ایک رات تھی، ایسا ہی ایک سما ہوگا کہ شادی کا معاملہ تھا، اور ایک عاشق کا عاشق جو ہے اس کا نکاح ہوا، شادی کی رات آ گئی، خوشیوں بھری رات تھی، ہر طرف خوشیاں تھیں، ہر گھر میں خوشیاں تھیں اس کے دوستوں کے، اس کے جاننے والوں کے، اور وہ نوجوان، حسین نوجوان، وہ شادی کی رات جب اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا اور کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک ایک آواز باہر سے آئی، اور آواز یہ کہہ رہی تھی کہ وہ منادی تھا، منادی بھی کس کا؟ منادی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا تھا، اور آواز لگا رہا تھا، اے اہل ایمان، اسلام کو ضرورت آ پڑی ہے، نکلو اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر، نکلو اپنی نیندوں کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اور اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی خدمات کو پیش کر دو۔ سبحان اللہ، منادی یہ کہتا ہوا گلیوں میں جا رہا تھا، اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، وہ شہزادہ، وہ حسین نوجوان جس کی پہلی رات تھی شادی کی، ابھی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہوے استراحت ہوا تھا، ابھی تو وہ یہ خوشیوں کے لمحات گزار رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ آواز آئی فوراً چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، فوراً اس کے حواس جو ہے وہ پوری طرح چاقو چوبند ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ساری اس محویت کو دور کر کے اپنی زوجہ سے کہا، میرے آقا کا فرمان آ گیا ہے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، یہ بتاؤ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے لبیک کہنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، مجھے بڑھ کے لبیک کہہ دینا چاہیے، کہیں داخل نہ ہو جائے۔ زوجہ بھی زوجہ تھی، ایسی زوجہ، سبحان اللہ، اللہ ہماری آج کی ماں بہنوں کو بھی ایسا ذوق عطا فرمائے۔ انہوں نے پڑھ کر کہا، میاں بالکل بالکل ہرگز 2 لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے،
میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کا نام پیچھے آنے والوں میں لکھا جائے. آپ بڑھ کر آگے جائیے اور اپنی خدمات میرے آقا کو پیش کریں. تکلف یہ تھا کہ ابھی جانے میں کیفیت ایسی تھی کہ ابھی آپ کو غسل بھی کرنا تھا، لیکن آپ کی غیرت ایمانی اور حضور علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہنے کی جلدی کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کے عقل و خرد نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اتنی بھی تاخیر کروں کہ ابھی غسل کر کے تیاری کر کے جاؤں. نہیں، اسی طرح سے اسی عالم میں سرکار کے دربار میں حاضر ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور مجاہدین کی صفوں میں کھڑے ہو گئے. صفیں بن گئی اور پھر صبح روانگی ہو گئی. اور جب صبح میدان جہاد کے اندر معاملہ مار گئے کارزار جمع، تو دیکھا گیا کہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا. اللہ اکبر. جب میدان ختم ہو گیا اور جب جنگ کا سما تھم گیا اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام جو شہید ہو گئے ان کے جسد خاکی کو جمع کر رہے تھے. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 کے قریب اجساد موجود تھے شہداء کے، مگر ایک شہید کا جنازہ نہیں مل رہا تھا. انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، وہی شہزادہ. سب نے دیکھا کہ وہ لڑ رہا تھا، مگر جب شہداء کی لاشیں میں دیکھتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. سرکار کریم علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں. اور جب سارے صحابہ نے اپنی کارگزاری دیکھ لی، اچانک دیکھا کہ میدان کے کسی کونے پہ آپ کا تر و تازہ جسم ایسا جیسے کہ غسل کا پانی جسم سے ٹپک رہا ہو. آپ کا جسم اقدس وہاں رکھا ہوا. صحابہ حیران، ماجرا کیا ہے؟ آخر ماجرا بتائے تو کون بتائے؟ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ماجرا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ، ذرا پوچھو تو صحیح کہ جب یہ شہزادہ اپنے گھر سے چلا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی معاملہ تھا اس کے ساتھ؟ بتانے والوں نے کہا حضور شادی کی رات تھی، اسی رات شادی ہوئی تھی، اسی رات نکاح ہوا تھا، شادی کی پہلی رات تھی اور ان پر غسل واجب ہو چکا تھا، غسل لازم ہو گیا تھا. اس لیے لیکن انہوں نے اس کو بھی ادا کرنے کی تاخیر گوارا نہ کی اور آپ کی پکار پر لبیک کہہ کر حاضر ہو گئے آپ کی خدمت میں. اتنی سی بھی تاخیر ان کے عشق نے اور ایمان نے گوارا نہ کی. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا اب ماجرا سمجھ لو، اب بات سمجھ لو. بات یہ ہے جس عالم میں یہ گھر سے گئے تھے ان پر غسل واجب ہو چکا تھا. میرے رب نے انہیں یہ اکرام عطا فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت میں لے جا کر ان کو غسل دیا جائے. ان کا جو لاشا تھا وہ اس لیے پہلے نہیں مل رہا تھا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے، اور غسل دے کر جب لائے تو تم نے دیکھا کہ ان کے جسم سے گویا کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نام تھا اس صحابی کا؟ حضرت حنظلہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی بھی کہانیاں عطا کی ہیں، ایسے بھی واقعات عطا کیے ہیں، تو ایسی بھی شادیاں ہیں. یہ مسلمان کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں حیات عطا فرمائے، اللہ ان کے جوڑے کو سلامت رکھے، اللہ ان کی اہلیہ کو حیات عطا فرمائے. لیکن کہنا یہ ہے ہمارا تو سب کچھ ہمارے نبی کے لیے حاضر ہے. لمحہ جو بھی ہو، چاہے خوشی کا چاہے جیسا بھی صحیح، اگر دعوت پکار مل جائے ہمیں دین کی طرف سے تو ہم نے دیر نہیں لگانی، ہم نے برجستہ کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ایمان والوں کی نشانی ہے، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. تبھی تو انہیں فرشتے جنت میں لے جا کے غسل دیا کرتے ہیں، انہیں غسل الملائکہ کا لقب ملا کرتا ہے. اللہ اکبر. میں نے یہ حصول برکت کے لیے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ہمارے لیے یہ سارے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جب ہم پر وہ وقت آتا ہے تو عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ واقعات ہماری تربیت کے لیے ہیں، یہ واقعات ہماری ترغیب کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مزاج عطا فرمائے. جب امت کا مزاج یہ تھا تو امت کی حکمرانی پوری دنیا کے اوپر قائم کی، اور جب امت کا مزاج یہ بدل گیا، اپنے آقا سے محبت میں گویا کہ ہمیں تکلف آ گیا اور اپنے آقا سے وفاداری کے اظہار میں ہم ڈرنے لگے، تو پھر ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا. ہم پر
ایسے غالب آ گئے دوسرے ہم پر، ایسے مسلط کر دیے گئے جن کے پتھر پھینکنے سے بھی ہم ڈر جایا کرتے تھے، جن کے کرنے سے بھی ہم ڈر جایا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ آج 1400 صدیوں کے بعد الحمدللہ پھر سے یہ قوم جوان ہو گئی ہے، پھر سے قوم کھڑی ہو گئی ہے، پھر سے قوم بیدار ہو گئی ہے، پھر سے یہ شیر اپنی اصلیت کو پہچان گئے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ جذبہ برقرار رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کو پھر سے غالب فرما دے گا، اس قوت کو پھر سے غلبہ عطا فرمائے گا. انشاءاللہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے، اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے غلبہ اسلام کی سعادتوں میں ہمیں بھی اپنا حصہ ملانے کا شرف حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ شہزادے کو بامراد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مبارک موقع پر برکتوں کا نزول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اے مولا ہم تیری بارگاہ میں شکر گزار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، ہم تیری بارگاہ میں سر جھکا کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ہی کلام سے سنا ہے اور پڑھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. اللہ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس محفل کی برکت سے اور اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے، سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شادی کے گواہان، بچی کے وکیل اور بچی کی وکالت کے گواہان وہ آگے تشریف لائیں. بزرگ صاحبزادے کے والد، بچی کے گھر والے، جو بھی بزرگ یہاں پر ہیں وہ آگے تشریف. بچی کا نام ہے سمیہ قادری بنت الطاف حسین. سمیہ قادری بنت الطاف حسین. الطاف حسین صاحب کا نام یا وکیل. اچھا ویسے ان کے والد کا نام ویسے تو الطاف حسین لندن میں ہے. محمد عرفان ولد نور محمد جو دلہن کے رفیق. معافی چاہتا ہوں آپ کھڑے ہم بیٹھے. محترم احمد ولد عبد الرحمان، جناب نور محمد ولد عبد الرحمان، جناب احمد ولد محمد ابراہیم، جناب اللہ رکھا ولد نور محمد. ماشاء اللہ. گھر میں ہی ہے. کتنا مہر کی رقم ہے؟ 5,800 روپے. معجل ابھی ادا کرنی یعنی فوری ادائیگی کا ہے. نکاح کیے بغیر کر لیتے ہیں تمام کا تمام. $5,800 پاکستانی ہیں، امریکی ہیں، کیا پاکستانی؟ وضاحت ہونی چاہیے. میں ابھی ایک نکاح پڑھا کر آ رہا ہوں، اس میں $2,500 کی مہر کی رقم. یہ امریکہ میں ہی ہوا. ان تمام علماء کی موجودگی میں یہ میرے لیے باعث سعادت ہے. ہاں ان کا یہ بیٹھے، یہ پیچھے بیٹھے ہیں لوگ سادگی سے. حق ان کا ہے، انہوں نے اصرار کیا مجھے میرے حق میں. اللہ ان سب کو جزائے خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب محمد عرفان ولد نور محمد صاحب، آپ کو بچی نے اپنے نکاح کا وکیل نامزد کیا. کیا آنسہ سمیہ قادریہ اطاریہ
بنت الطاف حسین صاحبہ نے آپ کو اس بات کی اجازت اور اذن دیا کہ آپ ان کا نکاح جناب محمد فیضان ولد محمد ابراہیم کے ساتھ بعوض 5,800 روپے پاکستانی کل مہر معجل کے پڑھائیں، کیا آپ کو اس بات کی اجازت دی؟ ماشاءاللہ۔ محترم جناب احمد ولد عبد الرحمان، کیا آنسہ سمیہ قادری بنت الطاف حسین صاحبہ نے آپ کی موجودگی میں محترم جناب محمد عرفان ولد نور محمد کو اپنے نکاح کی وکالت کی اجازت دی؟ آپ نے سماعت کیا۔ محترم جناب نور محمد ولد عبد الرحمان صاحب، کیا آنسہ سمیہ قادریہ بنت الطاف حسین صاحبہ نے آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے محترم محمد عرفان ولد نور محمد صاحب کو اپنے نکاح کا وکیل نامزد کیا؟ ماشاءاللہ۔ محترم جناب محمد عرفان ولد نور محمد صاحب، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں نکاح پڑھوں؟ جزاک الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، میں نے خطبہ نکاح بھی آپ کے سامنے پڑھا. اس میں 3 مقامات سے قرآن کریم کی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ایک حدیث مبارکہ اور دوسری حدیث کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. عزیزان گرامی، موقع شادی کا ہے، بات توجہ کی صرف آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ بات موقع شادی کا ہے تو ہم قرآن کے خطبے کی جو اس وقت تلاوت، قرآن کی جو تلاوت ہم نے اس وقت خطبے میں کی ہے، وہ عقل و خرد تو یہ کہتی تھی کہ کوئی ایسی آیت تلاوت ہو جس میں سرور، جس میں خوشی، جس میں اس طرح کی کیفیت کا تذکرہ ہو. لیکن آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، اگر توجہ سے سنا ہوگا، اگر باتیں نہ کی ہوں گی آپس میں، تو آپ نے سنا ہوگا تینوں آیتوں کا تعلق ایک ایسے فرمان سے ہے، یا تینوں کا ایسا انداز ہے بیان کا جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرنے کا حکم فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. معنی کیا ہے؟ آخر انہی 3 آیات کا انتخاب کیوں کیا گیا خطبے میں؟ یہی بزرگان دین کیوں پڑھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بزرگوں نے بڑی حکمت سے اس کو ترتیب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی مواقع پر ہم حدود اللہ سے باہر چلے جاتے ہیں. ہم خوشی میں بھی حد سے باہر چلے جاتے ہیں اور غم میں بھی حد سے باہر چلے جاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام سے مومنوں کو یہ تلقین فرما رہا ہے: اے ایمان والوں، ہر حال میں اللہ کی حدود کی پابندی کرو، اللہ کی حدود کی پابندی کرو، پامالی نہ کرو، تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہم پر نازل ہوں. محترم جناب محمد فیضان ولد محمد ابراہیم صاحب اور تمام سامعین،
ایک بار میرے ساتھ مل کر حصول برکت کی نیت سے، تجدید ایمان کی نیت سے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی مل کے کلمہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ماشاء اللہ۔ لیکن نکاح ایک ہی کا ہوگا، پڑھا سب نے ہے، نکاح مگر ایک ہی کا، فیضان بھائی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب محمد فیضان ولد محمد ابراہیم صاحب، میں نے باجازت و وکالت محترم محمد عرفان ولد نور محمد اور بشہادت جناب احمد ولد عبد الرحمن، جناب نور محمد ولد عبد الرحمن، جناب احمد ولد محمد ابراہیم، جناب اللہ رکھا ولد نور محمد، ان گواہان کی موجودگی میں اور تمام مسلمانوں کی موجودگی، ان علماء کی موجودگی میں اپنی موکلہ آنسہ سمیہ قادری بنت الطاف حسین صاحبہ کا نکاح بعوض 5,800 روپے پاکستانی کل مہر معجل کے آپ کے ساتھ کیا۔ کیا آپ نے آنسہ سمیہ بنت الطاف حسین صاحبہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، جی ہاں، میں نے قبول کیا۔ دل سے محترم محمد فیضان مدد محمد ابراہیم صاحب، میں نے اپنی موکلہ آنسہ سمیہ بنت الطاف حسین صاحبہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، قبول کیا، میں نے قبول کیا، ماشاء اللہ۔ محترم محمد فیضان مدد محمد ابراہیم، میں نے اپنی موکلہ آنسہ سمیہ بنت الطاف حسین صاحبہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے قبول کیا، ماشاء اللہ۔ محترم جناب محمد عرفان ولد نور محمد صاحب، آپ اس نکاح کے وکیل ہیں، بحیثیت وکیل نکاح آپ نے اس پوری کارروائی کی اجازت اور توثیق فرما دی، اجازت دے دی آپ نے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔